بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف 2 دن بعد فلسطین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان گزشتہ نصف صدی سے زائد نام نہاد سیکولر عیسائیوں، صہیونی غلبے کے لمبردار یہودیوں اور ہندو راشٹر کا راگ الاپنے والے ہندوؤں سے برسر پیکار ہیں۔ دنیا گزشتہ 5 ماہ سے کرونا کی لڑائی لڑتے تباہی کے دہانے تک جا پہنچی ہے۔ ایسی خوفناک صورتحال میں اسرائیل جو اپنی جنگی برتری اور توسیع پسندانہ غلبے کے لیے میدان جنگ میں کود چکا ہے، کرونا کی دہشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1967 میں اردن سے چھینے جانے والے مغربی کنارے کے علاقے کو 1 جولائی 2020 کو قانونی طور پر اسرائیل میں شامل کر لے گا، یعنی آج سے ٹھیک 2 دن بعد یہ سانحہ رونما ہونے والا ہے۔ اور امت مسلمہ کے 57 ممالک میں کس قدر خاموشی اور بے حسی ہے۔ نیتن یاہو ان یہودی رہنماؤں میں سے ایک ہے جو پہلے دن ہی فلسطینی ریاست کے تصور کا مخالف تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مغربی کنارے کا تھوڑا سا علاقہ بھی اگر اسرائیل کے کنٹرول میں نہ رہا تو اسرائیل کی سلامتی اور سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب آپ کو مغربی کنارے کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ مغربی کنارہ دراصل وہ علاقہ ہے کہ جب جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ پر فتح کے بعد فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے درمیان 1920 میں سان ریمو کانفرنس کے معاہدے کے تحت تقسیم ہوئی تو اس علاقے کو برطانوی عملداری میں دے دیا گیا تاکہ ایک اسرائیلی ریاست قائم کی جا سکے۔ انگریزوں نے غداری کے صلے میں شریف مکہ کے بیٹوں کو اس علاقے سے متصل علاقہ اردن کی صورت میں سونپ دیا تھا۔ اس شخص امیر عبداللہ اول بن الحسین نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بنی ہاشم سے ہے جنہیں عرب کی اصل قیادت کا حق ہے، اس لیے وہ تمام عرب علاقوں کو جمع کرے گا، اور اس نے اس علاقے پر اپنا اولین دعویٰ 1920 میں ہی کر دیا۔ دوسری جانب برطانیہ اس سے 4 سال پہلے ہی خفیہ طور پر 1916 میں بلفور ڈیکلیریشن پر دستخط کر چکا تھا، جس کے تحت وہ اسرائیل کے قیام، یہودیوں کو ایک قوم ماننے اور ان کی اپنی ارض مقدس میں واپس لوٹنے کا حامی اور مددگار تھا۔ متنازع ترین شہر یروشلم اسی علاقے میں واقع ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اقوام متحدہ قائم ہوئی تو علاقوں اور ملکوں کی اثر نو حد بندی ہوئی، تو 1947 میں مغربی کنارے سے ملحقہ علاقوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 1 عرب ریاست، نمبر 2 یہودی ریاست، اور نمبر 3 عالمی انتظام کے تحت آزاد شہر یروشلم۔ جیسے ہی اسرائیل کا قیام 1948 میں عمل میں آیا تو عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران یہ علاقہ نہ تو اسرائیل کے نقشے میں شامل تھا اور نہ ہی اردن کے نقشے میں موجود تھا۔ اسے مجوزہ اسرائیلی ریاست کے لیے برطانیہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ جنگ کے دوران اردن نے اقوام متحدہ کے تقسیم کے پلان کے مطابق اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور 1950 میں اسے اردن کا قانونی حصہ قرار دے دیا۔ اپنے قیام کے 19 سال بعد جون 1967 میں اسرائیل اپنی پوری جنگی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ مغربی یروشلم پر وہ 1948 کی جنگ میں پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔ اب یروشلم کا مقدس شہر مکمل طور پر اس کے قبضے میں آ گیا۔ یروشلم کے مشرقی حصے کی ہی اصل اہمیت ہے کیونکہ اس میں یہودیوں کا سب سے مقدس مقام دیوار گریہ، مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ، عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ ورثہ قبۃ الزہرہ اور کنسی القیامہ، یعنی وہ مقام جہاں عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار کر دفن کیا گیا تھا، پھر وہ وہیں سے دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں کی سمت چلے گئے تھے۔ یہ مقبرہ آج بھی ایک خالی قبر کی صورت میں موجود ہے جس پر گرجا تعمیر کیا گیا ہے۔ یروشلم کا قدیمی شہر بھی مشرقی یروشلم ہی ہے جس کی گلیوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے آنے والے لاتعداد پیغمبر رہتے رہے۔ اسی شہر سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ اس مغربی کنارے میں اس وقت تقریباً 20 لاکھ مسلمان آباد ہیں اور 1967 سے لے کر اب تک اسرائیل نے دنیا بھر سے 4 لاکھ یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کیا ہے۔ ان 20 لاکھ مسلمانوں کے علاوہ اصل اسرائیل میں بھی اس وقت 16 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جبکہ یہودیوں کی تعداد 73 لاکھ ہے۔
انگریزوں نے اپنے وفادار قادیانیوں کو بھی 1920 میں یہاں لا کر آباد کیا تھا، جن کی تعداد اس وقت 2500 ہے۔ اسی طرح علوی اور دروز بھی 1.5 لاکھ کے قریب وہاں رہتے ہیں۔ ان سب پر یہودی قبضہ اور غلبہ گزشتہ 70 سال سے برقرار ہے۔ آج سے 2 دن بعد اسرائیل اس متنازع علاقے کو اپنا حصہ بنانا شروع کر دے گا۔ عین ممکن ہے فوراً صرف چند فیصد علاقوں کا اعلان کیا جائے اور دنیا کا رد عمل دیکھ کر پھر کرونا کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ مسلم دنیا پر اس وقت کرونا کی وبا تو بہت کم ہے، لیکن ان میں مدت سے بے حسی اور مغلوبیت کا وائرس سرایت کر چکا ہے۔ اسرائیل اگر ایک ہی دن میں تمام مغربی کنارے اور یروشلم کو ضم کرنے کا اعلان کرے تو لگتا ہے پھر بھی مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس گھنونی سازش کو روک سکیں، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔